امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے منت مانگی، یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے، میں 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بچوں کو شفا عطا فرمائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کربلا کی ٹریننگ تھی۔ روزے رکھے بچوں نے، کس نے روزے رکھے؟ بچوں نے۔ کس نے؟ بچوں نے۔ 7-8 سال کی عمریں ہیں بچوں کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا میرے بچے بھی روزے سے ہیں، تھوڑے سے میں جو لے آیا۔ یہ شہزادے ہیں کائنات کے سب سے بڑے۔ فرماتے ہیں میں نے بی بی پاک کو دیے تو سیدہ پاک نے جوں پیسے روٹیاں پکائیں، اور جب عین افطاری کے وقت کھانا سامنے آیا تو دروازے پر بھکاری آ گیا۔ عین بڑا بے نیاز ہے اللہ، عجیب رنگ ہے مالک کا۔ عین افطاری کا وقت جب آدمی کہتا ہے کہ اب فٹافٹ ہو جائے، بھکاری دروازے پہ آیا اور اس نے صدا دی، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں جو کہ کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی، حضرت علی نے حضرت فاطمہ نے بچوں کی طرف دیکھا، تو امام حسین جو کہ چھوٹے تھے سب سے، انہوں نے سب سے پہلے برتن اٹھایا کھانے والے، اور کہنے لگے اماں میں نہ دے آؤں باہر۔ حضرت فاطمہ رش کرنے لگی ان کے اوپر۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے باہر گئے، اپنے حصے کا کھانا۔ اللہ فرماتا ہے انہیں بڑی اشد ضرورت ہے، پھر بھی وہ دوسروں پر ایثار کر دیتے ہیں۔ وہ کھانا باہر امام حسین دے آئے، پانی سے روزہ کھولا، کھجوریں کھائیں، لیٹ گئے، سویرے کھجوریں کھائیں، روزہ رکھ لیا۔ شام ہوئی تو حضرت علی فرماتے ہیں میں پھر اگلے دن کے روزے کے لیے تیار ہوں۔ فاطمہ نے پیسی روٹیاں پکائیں، وہ دونوں بھوکے تھے، پھر مالک تو 2 دنوں کی بھوک تھی۔ آزمانے پر آئے تو اس رنگ میں عین افطاری کے وقت دروازے سے آواز نکلی، اور مانگنے والے نے کہا بھوکا بھی ہوں اور یتیم بھی ہوں، یتیم ہوں۔ یتیم کا پیٹ بھرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ کھانا باہر چلا گیا، پانی سے روزہ، کھجوریں۔ شہزادے ہیں شہزادے، یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے حالی ہاتھ میں۔ کھجور، پانی سے افطاری بھی، سحری بھی، سویرے پھر اٹھے، روزہ رکھا، تیسرا دن ہے، تیسرا۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا، بچہ 1 رات بھوکا تو اماں سوتی نہیں ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ اماں فالج، فالج والی اماں، فالج زدہ۔ اور آدھی رات کو اس کا بیٹا تو تھوڑی بھوک لگی ہوئی تھی، تو اماں کو رینگنا ہی پڑے تو وہ رینگ کر بھی جاتی ہے، روٹی پکاتی ہے، کہتی ہے میرا لال بھوکا نہ سو جائے۔ اور مصطفیٰ کی بیٹی سے زیادہ بچوں سے کون پیار کر سکتا ہے؟ اور 3 دن کے بھوکے بچے، تیسرا دن آ گیا، بڑے حوصلے سے بی بی کہہ دیتی ہیں ان کا تو کام ہے، یہ تو آتے رہتے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، تم پہلے روٹی کھاؤ۔ لیکن میرے بھائی کربلا ایسے ہی نہیں سجتی۔ یہ جو برگر کھا کے ناراض ہونے والے بچے ہوتے ہیں نا، یہ میدانوں میں نہیں نکل پاتے، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے، حضرت علی نے ڈیوٹی اپنے بچوں کو تیار کیا کربلا کے لیے۔ تیسرے دن جب رکھا سامنے کھانا تو باہر سے بولنے والا بولا کہاں میں مسکین ہوں، لاچار ہوں، گھر بھی کوئی نہیں ہے، کھانا بھی کوئی نہیں ہے۔ امام حسین پھر اٹھے، تیسرے دن کا بھی کھانا دے آئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں بچے پکڑ کے مسجد لے کے گیا، کہیں بھوک سے میرے لال گر نہ جائیں۔ کہتے ہیں ہانپتے کانپتے تینوں شہزادے مسجد میں داخل ہوئے تو بس ہماری قیمت پڑ گئی، مل پڑ گیا۔ کہتے ہیں مسجد میں قدم رکھا تو ایسے لگا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی انتظار کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں تیسرے دن کی مغرب پڑھنے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں باپ بیٹوں کے چہرے دیکھے۔ فرمایا علی جبرائیل کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں تیرے 3 دن کا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا۔